بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بیگمات دو کہانیاں۔ پہلی بیوی پہلا منظر۔ شوہر مغرب سے کچھ پہلے گھر پہنچا۔ سادہ مگر صاف ستھری نکھری سی بیگم نے مسکرا کر استقبال کیا۔ چھوٹے بچے نے بابا بابا کہہ کر باہوں کو اوپر کیا کہ اٹھا لو۔ شوہر کی آدھی تھکان اور پریشانی وہیں ختم ہو گئی۔ اندر پہنچ کر شوہر نے اپنی ماں کو سلام کیا اور دعائیں لیں۔ جوائنٹ فیملی تھی مگر آج تک دونوں بھائیوں اور ان کی بیگمات میں اونچ نیچ نہ ہوئی تھی۔ لڑائی کو ختم کرنے کو ایک عقلمند کا ہونا ہی کافی ہوتا ہے، اور یہ بیگم صاحبہ بہترین فہم و فراست کی حامل تھیں۔ اس کے بعد شوہر نے فریش ہونے اور شاور لینے میں جتنا وقت لگایا، اتنی دیر میں بیگم کے ہاتھوں کا پکا لذیذ اور نفاست سے بنا کھانا۔ اس دوران بیگم کی میٹھی میٹھی باتیں، جس میں سارا دن کیا ہوا کی رپورٹ، مگر جس میں نہ غیبت کا عنصر تھا نہ گلہ گزاری کا شائبہ۔ ہاں، شوہر کو سب اطلاعات پہنچانے اور کچھ نہ چھپانے کا جذب کار فرما تھا۔ کھانے کے بعد دونوں میاں بیوی نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد چائے اور ساتھ اس دوران ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھتے اور ملکی حالات پر ہلکا پھلکا تبصرہ کرتے وقت گزرا۔ اس وقت تک شوہر کی تھکن دور ہو چکی تھی۔ اس نے آفر کیا کہ چلو بڑے دن ہو گئے ہیں اور یہ کہ ویکنڈ بھی ہے، کہیں گھوم پھر آتے ہیں۔ چھوٹا سا خاندان با اپنی والدہ، شوہر کی ماں کے ہنستے مسکراتے ایک مال میں پہنچا۔ بیگم کو ایک لباس لینے کی آفر کی گئی اور بیگم نے اچھا سٹائلش اور مناسب دام والا ایک سوٹ لیا، اور بچے نے آئس کریم لی، کچھ جھولے لیے، اور والدہ نے بھی اپنے بچوں کا اپنی بساط کے مطابق ساتھ دیا۔ اب یہ خاندان گھر واپس آتا ہے اور سونے کا وقت ہے۔ سب خوش ہیں۔ سونے سے پہلے چند ادھر ادھر کی باتیں، جن میں نہ کوئی غیبت، نہ حسد، نہ گلہ گزاری، شوہر کی نظر محبت سے بیگم کے چہرے کا دیدار کر رہی ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات اس محبت والے جوڑے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ایک محبت ادب اور اسرار سے دور چورا خوشی خوشی سو گیا۔ دوسری بیگم دوسرا منظر۔ شوہر گھر آتا ہے، تھک چکا ہے، ذہنی پریشان ہے۔ بیگم نے استقبال کیا مگر کیسے؟ سر جھاڑ منہ پھاڑ اور بچے پر چیختے ہوئے کہ صبح سے اس نے تنگ کر رکھا ہے۔ بچے نے بھی ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اپنے باپ پر فری سٹائل جمپ لگا دیا۔ لو جی، شوہر آسمان سے گرتی ہی کھجور میں اٹک گئے تھے۔ جیسے تیسے کر کے بامشکل ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے بیٹھا۔ اب ساتھ میں بیگم صاحبہ کی کمنٹری جاری تھی۔ نوکروں کی نااہلی کے رونے، بچی کی شکایتیں کہ بہت تنگ کرتا ہے اور میں ہی ہوں جو تمہارے خاندان میں گزارا کر رہی ہوں، جٹانی درانی وغیرہ والی ایک مخصوص غیبت کی ڈش الگ سے تیار تھی۔ شوہر نے خاموشی سے کھانا کھانے میں عافیت جانی، کھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑا، نماز پڑھ کر موبائل دیکھنے لگ گیا۔ اب بیگم صاحبہ چائے کے ساتھ نمودار ہو گئیں۔ لو جی، اب نیا گلہ گزاری کا سیشن سٹارٹ ہوا۔ سالہ صاحب کی شادی آنے والی ہے اور بقول بیگم میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں۔ شوہر نے کن اکھیوں سے بیگم کی کپڑوں سے لدی الماری کی طرف دیکھا مگر چپ رہا۔ شوہر نے بیگم سے بچنے کو ٹیلی ویژن کی طرف نگاہ کی تو بیگم کو اب تمام برائیاں ٹی وی اور موبائل میں نظر آنے لگ گئیں کہ جی میرے میں تو دلچسپی ہی نہیں کسی کو، اور اٹھو ہمیں بازار لے کر چلو۔ شوہر کیونکہ ایک وفادار جانور ہوتا ہے اور وہ اپنی تھکان بھول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بھی نہ بول پایا کہ ایک ہفتے میں وہ 5 دفعہ بازار جاتے ہیں۔ شوہر کی والدہ کو ساتھ نہیں لے جانا، یہ بھی ان خواتین کی شرط ہوتی ہے۔ لو جی، سب مال پہنچے۔ اب بیگم صاحبہ نے تمام برانڈز کی دکانوں میں رقص اور درویش شروع کیا اور 5-7 جوڑے پسند کر لیے۔ شوہر کے پاس مطلوبہ رقم نہ تھی، اس لیے کریڈٹ کارڈ پر قرضے پر شاپنگ کی گئی۔ بچے کیونکہ والدہ کو دیکھتے ہیں اس لیے وہ بھی فرمائشوں کی ایک لسٹ کے ساتھ موجود تھے۔ خیر، واپس آئے اور سونے سے پہلے آخری دور کے طور پر مزید گلہ گزاری کا سیشن کیا گیا بیگم صاحبہ کی طرف سے، جس میں ان کی قسمت کا پھوٹ جانا اور باقی دنیا کا سوکھی سونا سرفرشتہ احساس نان جٹانی بھابھی غرض کون تھا جو اس مظلوم بیگم کو تنگ نہیں کرتا تھا، اور یقیناً ساری دنیا بری تھی سوائے ہماری ان بیگم صاحبہ کے۔ اور آخر کار شوہر نے موبائل میں پناہ لی اور شوہر ایک دکھے دل کے ساتھ ہمیشہ کی طرح
اگلے دن کے مسائل سے نمٹنے کے لیے سو گیا۔ شیطان جو فتویٰ پرور ہے بہت خوش تھا۔ یہ ایک جیسی دو فیملیز کی کہانیاں ہیں، ایک جیسی آمدن، ایک جیسا گھر، مگر ایک گھر جنت اور دوسرا جہنم۔ میری بہنوں، یہ آپ پر ہے، جنت میں رہنا چاہتی ہیں یا جہنم میں؟ اس چھوٹی زندگی کو شکوہ شکایت کی آنچ پر گزارنا چاہتی ہیں یا درگزر کر اور محبت کی سیج پر یہ وقت گزار کر اگلے جہان کے انعامات سمیٹنا چاہتی ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے، زندگی آپ کی ہے۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے۔